پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز میں ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری. اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. محکمہ صحت میں نگراں دور حکومت میں کیا عجب چلن ہے کہ ارباب اختیار کے ہاتھوں مرض کے بجائے مریض کو ختم کیا جا رہا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر اور نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کے مابین جاری جنگ تھمی نہیں جا رہی ہے کہ اب ایسی ہی صورتحال وفاقی وزارت صحت میں بھی رونما ہو چکی ہے. فیڈرل ڈی جی ہیلتھ کی تعیناتی سمیت دیگر انتظامی امور کا تنازع وزیر اعظم ہاؤس تک جا پہنچا ہے. میری تحقیقات کے مطابق وفاق میں 16 ماہ تک پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت اور باب الاسلام سندھ میں 15 سال تک جاری زرداری بادشاہت نے محکمہ صحت سمیت تمام سرکاری محکموں میں جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں، یہ ان بارودی سرنگوں کے آفٹر شاکس ہیں، لیکن غیر جانبدار غیر سیاسی نگراں جنہیں قانون کے مطابق 90 روز میں اپنے اپنے محکموں میں کرپشن اور لاقانونیت کے مرض میں مبتلا ان افسران کو اپنے مینڈیٹ کے مطابق انہیں ہٹایا جانا چاہیے تھا. محکمہ صحت میں تو ایسے افسران کو دودھ کی رکھوالی پر بلی کو بیٹھانے کا حیرت انگیز کام کیا گیا ہے. جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے پرخچے اڑا کر 16 ماہ کے وفاقی وزیر صحت عبد القادر پٹیل کی جانب سے محکمہ صحت سندھ کے 22 گریڈ کے افسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی کو ڈیپوٹیشن پر ریٹائر ہونے تک انہیں وفاقی ای پی آئی کے سونے کی کان پر ڈی جی ہونے کا شاہانہ اعزاز ملا ہے. انہیں 3 ماہ تک کے لیے دوبارہ عدالت عظمیٰ کے حکم کو رونتے ہوئے فیڈرل ڈی جی ہیلتھ کا اضافی عہدہ بھی دے دیا گیا ہے. پھر سندھ میں جیالے نگراں جج وزیر اعلیٰ اپنے حلف کے برعکس وزارت صحت کے اضافی قلمدان کے ساتھ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی آنکھوں کا تارا ہے، تو نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد نیاز کے دل کا سکون ہے، جس کا مستند ثبوت وزیر صحت کی جانب سے ڈاکٹر رز کی ایمفاؤ سول اسپتال کراچی میں سی ٹی اسکین اور ایم آئی آر کی نئی مشینوں کی خریداری کی مبینہ میگا منی کرپشن کی تحقیقات ڈاکٹر عبدالحمید جمانی سے کروانا اور پھر اس تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق میڈیکیوس کمپنی کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے نگراں وزیر صحت کی جانب سے مکمل پراسرار خاموشی اختیار کر لینا، کیا دال میں کچھ کالا ہے؟ اس پر ایل ڈی این کی تحقیقات جاری ہیں. اپڈیٹ ہوتے ہی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. اس تحقیقاتی رپورٹ کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر ضرور ملاحظہ فرما لیں. ناظرین کرام، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز نے گزشتہ روز یہ حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی پرچہ آؤٹ تحقیقاتی کمیٹی کی سمری ایف آئی اے تک تاحال نہیں پہنچ پائی ہے.
جبکہ اس سے پہلے انہوں نے FIA کو یہ سمری بھجوا دینے کی بھی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ اگر سمری روکی گئی تو وہ معاملہ کابینہ کے اجلاس میں اٹھائیں گے اور وہ پرچہ آؤٹ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جبکہ دوبارہ MDK ٹیسٹ کا نتیجہ آ چکا، پھر پرچہ لیک کا شور، مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ MDK کے نتائج کو پبلک کرنے کے بجائے پرسنل کر دیا گیا، جس کا مطلب اللہ کا دیا سر پر۔ LDN کے مطابق پرچہ آؤٹ کرنے والے لوگوں میں سے ایک گروہ جیالے نگراں وزیر اعلیٰ کے پہلو میں موجود ہے تو دوسرا گروپ وزیر صحت کے کیمپ میں اجرک اور سندھی ٹوپیاں وزیر صحت کے ہاتھوں سے پہن رہا ہے۔ اس سارے کھیل تماشے میں چور بھی امیدواروں کے ساتھ مل کر چور چور کا شور مچا رہے ہیں اور ٹیسٹ میں 160 سے 100 نمبر لینے والے داخلوں سے محروم رہ جانے کا رونا رو رہے ہیں۔ جبکہ کراچی کے امیدواروں کا جنازہ دھوم سے اٹھائے جانے کے بعد نگراں جیالے وزیر اعلیٰ نے خیر پور میڈیکل کالج ہسپتال کی طرح انٹر بورڈ کے چیئرمین نسیم میمن، کنٹرولر نذیر بھٹو سمیت صوبے کے 3 تعلیمی بورڈز کے چیئرمینز اور افسر تو ہٹا دیے ہیں، لیکن دیگر بورڈز میں سیاسی چیئرمینوں اور افسروں کو بچا لیا گیا ہے۔ جیسا کہ نسیم میمن اپنی بقایا مدت ملازمت 30 جون 2024 تک لاڑکانہ تعلیمی بورڈ میں چیئرمین کی حیثیت سے پوری کریں گے، ظہیر الدین بھٹو کو وقتی طور پر ہٹایا گیا اور کراچی بورڈ کے کاشف صدیقی کو اصل عہدے پر بھیج دیا گیا۔ جبکہ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ نسیم میمن جنسی ہراسگی جیسے سنگین کیس میں انہیں صوبائی محتسب نے 3 لاکھ جرمانے کی سزا کے ساتھ انہیں چیئرمین کے منصب سے فوری ہٹانے کے حکم کی سزا بھی دی ہے۔ اسی طرح سے محکمہ صحت سندھ کے ساؤتھ کراچی کے ڈپٹی DHO ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کو بھی جنسی ہراسگی کیس میں صوبائی محتسب نے 3 لاکھ جرمانے کے ساتھ ان کی 3 ترقیاں روکنے کی سزا دی ہے، لیکن محکمہ صحت سندھ کے صوبائی دفتر میں 27 سیکریٹریز ہیلتھ بھگتانے والے دیو مالائی مخلوق ڈاکٹر سکندر علی میمن نے جیالے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی طرح ڈاکٹر عاشق شاہ کی دھڑلے کے ساتھ جنسی ہراسگی کی سزا کو ہوا میں اڑا کر سابق سیکریٹری صحت اور موجودہ سیکریٹری خزانہ کاظم حسین جتوئی سے انہیں اگلے گریڈ میں ترقی بھی دلوا دی ہے۔ اگر باب الاسلام سندھ میں جنسی ہراسگی کا قانون تحلیل ہو چکا اور صوبائی محتسب کا آئینی ادارہ غیر فعال ہے تو پھر تو جو کچھ ہوا سب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سکندر علی میمن خود ساختہ ایمانداری کے لبادے میں اس کی تمام سرکاری ملازمت، عدلیہ کے قوانین کی پائمالی، کرائم اور جرائم کی کھلم کھلا سرپرستی، سرکاری مراعات کے اصول کے لیے کاغذی تقرریوں، MLO سیکشن کی تباہی اور ڈاکٹروں کو بیرون ممالک میں بھیج کر ان کی نوکریوں کو جاری رکھنے جیسے اس کے جرائم کی فہرست سینکڑوں صفحات پر اتنی طویل ہے کہ اس کے خلاف جوڈیشل انکوائری کر کے محکمہ سے سندھ کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے نہ صرف یہ ضروری ہے بلکہ اس کے بیانہ کالے ثابت شدہ کرتوتے کے باعث اسے گریڈ 20 میں ترقی کے بجائے اسے ڈی گریڈ کرنا قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے۔ کہاں گئی موم بتی مافیا اور لبرل اور جیالی شیری رحمان اور شہلا رضا؟ سندھ دھرتی پر خواتین کی ہراسگی پر یہ مظلوم خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر کیوں نہیں نکل رہی ہیں اور مجرموں اور ان کے سہولت کاروں کو کیوں نہیں یہ قوت للکار رہی ہیں؟ کیا یہ متاثرہ مظلوم خواتین کے ساتھ ان کی عصمت عزت کے ساتھ اس سے زیادہ کھلا کھلواڑ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ کہاں ہیں سیاسی اور مذہبی جماعتیں؟ کیا انہیں پھر کسی محمد بن قاسم کا انتظار ہے؟ ناظرین، MDK پرچہ آؤٹ سے زیادہ اپ انٹر بورڈ کراچی 2020-21 کا وہ متنازع نتیجہ ہے جس کے لیے پرچہ آؤٹ کی خبر بریک کرنے کے ساتھ ساتھ
ایل ڈی این نے بار بار اس سنگین معاملے کی نشاندہی ہم کرتے چلے آئے ہیں کہ اس نتیجے کے اجرا میں جب تک نتائج کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی، اس نتیجے کے امیدواروں کو کسی بھی ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ پرچہ لیک کی تحریک چلانے والے پہلے سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر بورڈ یونیورسٹیز اسماعیل راہو کے خلاف تحریک چلائیں، جن پر الزام ہے کہ ان دونوں وزراء نے 6 کروڑ روپے کی رشوت کے عوض آج اہل بچوں پر جعل سازی سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کو دوبارہ نتائج کے ذریعے ایم بی بی ایس کی تعلیم کے لیے اہل امیدوار قرار دے دیا ہے، اور پرچہ آؤٹ مافیا نے رشوت کی لی ہوئی رقم اکوموڈیٹ بھی کر دی ہے۔ ناظرین کرام، ہیلتھ ڈائری کے آخری حصے میں کرپشن کا ناسور اب مریضوں کی موت کا سبب بننے لگا۔ سول اسپتال کراچی کا نیورو سرجری کا حساس شعبہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب پاکستان کا پہلا سرکاری ٹراما سینٹر میں بھی طبی غفلت کے سنگین الزام کی زد میں آ گیا، اور ٹراما سینٹر کے سینئر ڈاکٹر افسر ڈاکٹر تنویر چاچڑ کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ڈاکٹر تنویر چاچڑ نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ٹراما سینٹر میں ڈاکٹر عمران اور ڈاکٹر عتیق کی غیر ذمہ دارانہ پیشہ وارانہ خدمات سر انجام دینے کے باعث نہ صرف مریض جان سے گیا بلکہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے طبی غفلت کے اس کیس میں ٹراما سینٹر جیسے ادارے کو جرمانے کی سزا کا سامنا ہے، تو ان غیر ذمہ دار ڈاکٹروں کی یک طرفہ زبانی شکایت پر بغیر کسی تحقیقات کے نگراں وزیر صحت نے ڈاکٹر تنویر چاچڑ کا تبادلہ بھی کر دیا ہے، جس سے وہ دل برداشتہ ہو کر انہوں نے قبل از وقت از خود مذکورہ ناانصافی پر رضاکارانہ طور پر مستعفی ہونے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس طبی غفلت کے سنگین معاملے سمیت پروفیسر شاہد رسول، ڈاکٹر عبدالحمید جمانی اور خلاف قانون ڈائریکٹر فائنانس سول اسپتال زین العابدین شاہ کے بارے میں انشاءاللہ منگل کے روز تہلکہ خیز رپورٹ کے ساتھ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔